بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے نون میم راشد کی نظم حسن قزا گر حصہ سوم کا آسان مفہوم میں مطالعہ۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہاں میں پھر وضاحت کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اس میں نظم کے اندر جتنے بھی خیالات آتے ہیں ان خیالات کے مطابق میں نے ان کو بندوں میں تقسیم کیا ہے، حالانکہ نظم میں جو اشعار ہیں ان میں کوئی بند نہیں ہے۔ تو آئیں آغاز کرتے ہیں۔ جہاں زاد وہ حلب کی کارواں سرا کا حوض، رات کا وہ سکوت جس میں ایک دوسرے سے ہم کنار تیرتے رہے، محیط جس طرح ہو دائرے کے گرد حلقہ زن، تمام رات تیرتے رہے تھے ہم ایک دوسرے کے جسم و جان سے لگ کے تیرتے رہے تھے، ایک شاد کام خوف سے کہ جیسے پانی آنسوؤں میں تیرتا رہے، ہم ایک دوسرے سے مطمئن زوال عمر کے خلاف تیرتے رہے۔ تو کہہ اٹھی حسن یہاں بھی کھینچ لائی جاں کی تشنگی تجھے، لو اپنی جان کی تشنگی کو یاد کر رہا تھا میں کہ میرا حلق آنسوؤں کی بے بہا سخاوتوں سے شاد کام ہو گیا۔ مفہوم: شاعر حسن قزا گر اپنی محبوبہ جہاں زاد کے ساتھ حلب کی کارواں سرا کے ایک حوض میں ہے۔ وہ دونوں رات بھر خاموشی اور سکون میں پانی میں تیرتے رہتے ہیں، جیسے کوئی دائرے کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اسی لمحے میں وہ دونوں جسم و جاں کے قریب رہ کر ایک عجیب سا خوشکن خوف محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آنسو پانی میں گھل کر تیر رہے ہوں۔ یہ تیرنا محض جسمانی لذت نہیں بلکہ زوال عمر کے خلاف ایک بغاوت ہے، یعنی وقت اور بڑھاپے کے عمل کے خلاف ایک لمحاتی جیت۔ جہاں زاد اچانک کہتی ہے حسن تجھے یہاں بھی اپنی جان کی پیاس کھینچ لائی، اس پر شاعر سوچتا ہے کہ واقعی میری جان کی تشنگی، زندگی کی گہری پیاس مجھے یہاں لائی ہے، مگر میرا حلق تو پہلے ہی آنسوؤں کی بے بہا انتہا بخشش سے تر ہو چکا ہے، جیسے غم نے ہی مجھے سیراب کر دیا ہو۔ یہ جملہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شاعر کی اصل زندگی خوشی یا محبت سے نہیں بلکہ غم اور رنج سے بھری ہوئی ہے، اس کا وجود غم کے آنسوؤں سے ہی سیراب ہوتا ہے۔ تنقیدی اور تحقیقی جائزہ: اس حصے میں شاعر حسن قزا گر اپنی محبوبہ جہاں زاد کے ساتھ گزاری ہوئی ایک رات کو یاد کرتا ہے۔ منظر حلب کی کارواں سرا کے حوض کا ہے۔ یہاں پانی کی خاموش اور سکوت میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ شاعر اس لمحے کو پانی میں تیرنے سے تشبیہ دیتا ہے۔ یہ تیرنا صرف جسمانی قربت کا استعارہ نہیں بلکہ روحانی جذباتی ہم آہنگی کی علامت بھی ہے۔ جہاں شاعر دکھاتا ہے کہ وقت اور عمر کے زوال کے خلاف محبت ایک ایسا سہارا ہے جو انسان کو مطمئن رکھتا ہے۔ دونوں کا ساتھ گویا پانی کے آنسوؤں میں تیرنے جیسا ہے، یعنی خوشی بھی ہے اور غم کا سایہ بھی۔ جہاں زاد اس لمحے میں کہتی ہے کہ یہاں بھی تجھے اپنی جان کی تشنگی یعنی پیاس کھینچ لائی، اس کا مطلب ہے کہ حسن کی اصل تلاش صرف محبت یا لمحاتی سکون نہیں بلکہ گہری روحانی پیاس ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ لمحے یاد کرتے ہوئے اس کا حلق آنسوؤں کی سخاوت سے شاد کام ہو گیا، یعنی اس یاد نے اس کے دکھ اور تنہائی کو کچھ دیر کے لیے تسکین دی۔ اس حصے میں نون میم راشد نے محبت کو وقتی آسودگی اور انسانی پیاس تشنگی کو دائمی حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے۔ شاعر کے نزدیک عشق صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی تلاش ہے جو وقت اور موت کی گرفت سے آزاد ہے۔ شعر نمبر 2: مگر یہ وہم دل میں تیرنے لگا کہ ہو نہ ہو میرا بدن کہیں حلب کے حوض ہی میں رہ گیا، نہیں مجھے دوئی کا وہمہ نہیں کہ اب بھی ربط جسم و جاں کا اعتبار ہے مجھے، یہی وہ اعتبار تھا کہ جس نے مجھ کو آپ میں سمو دیا، میں سب سے پہلے آپ ہوں۔ آسان مفہوم: شاعر کہتا ہے کہ اس کے دل میں ایک وہم سا تیرنے لگا کہ شاید اس کا جسم ابھی تک حلب کے حوض ہی میں رہ گیا ہے، لیکن وہ فوراً وضاحت کرتا ہے کہ اسے جسم اور روح کی دوئی الگ ہونے کا وہم نہیں، اسے اب بھی یقین ہے کہ جسم و جاں کا رشتہ مضبوط ہے، یہی رشتہ تھا جس نے اسے اپنی محبوبہ میں سمو دیا تھا۔ پھر وہ فلسفیانہ انداز میں کہتا ہے کہ اصل میں سے پہلے آپ یعنی محبوب یا معشوق ہے، یعنی اگر ہم کا تصور ہے تو
اس میں بھی آپ پہلے ہیں اور پھر میں آتا ہوں۔ شاعر کے نزدیک محبوب ہی اس کی ذات کی تکمیل ہے اور آپ کے بغیر میں کا کوئی وجود نہیں۔ جائزہ: اس حصے میں نور راشد نے محبت کی وحدت اور ذات و معشوق کے رشتے کو فلسفیانہ پیمانے میں بیان کیا ہے۔ شاعر کا خیال ہے کہ محبت میں جسم و جاہ کی تقسیم باقی نہیں رہتی، دونوں ایک ہو جاتے ہیں، لیکن اس ایک ہونے میں بھی شاعر اپنی انفرادیت نہیں کھوتا، بلکہ اسے محبوب کی موجودگی سے تقویت ملتی ہے۔ محبوب ہی سے میں کی شناخت اور معنویت ہے۔ یہاں آپ اور میں کا فلسفہ وجودیت سے جڑا ہوا ہے۔ وجودیت میں فرد اپنی شناخت کی تلاش کرتا ہے، لیکن حسن کوزاگر کہتا ہے کہ میری شناخت دراصل آپ کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر ہم ہی ہوں، تو ہو اور میں ہوں، پھر بھی میں، ہر ایک شے سے پہلے آپ ہوں۔ اگر میں زندہ ہوں تو کیسے آپ سے دغا کروں کہ تیرے جیسی عورتیں جہاں زاد ایسی الجھنیں ہیں جن کو آج تک کوئی نہیں سلجھ سکا۔ جو میں کہوں کہ میں سلجھ سکا تو سربسر فریب اپنے آپ سے کہ عورتوں کی ساخت ہے وہ طنز اپنے آپ پر۔ جواب جس کا ہم نہیں۔ آسان مفہوم: شاعر اپنے محبوبہ جہاں زاد سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اگر میں زندہ ہوں تو کیسے تم سے بے وفائی کر سکتا ہوں، کیونکہ تم جیسی عورتیں خود ایک ایسی الجھن اور معمہ ہوتی ہیں جنہیں آج تک کوئی حل نہیں کر سکا۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ عورتوں کو سمجھ پایا ہوں تو یہ میرے اپنے ساتھ ایک دھوکہ ہوگا۔ دراصل عورت کی فطرت اور اس کی ذات ایسی ہے جسے اپنے ہی اوپر طنز، ایک ایسا سوال جس کا کوئی واضح جواب نہیں۔ تحقیقی و تنقیدی جائزہ: اس حصے میں راشد نے عورت کی پیچیدہ شخصیت اور غیر سمجھی جانے والی حقیقت پر بات کی ہے۔ شاعر عورت کو ایک راز یا الجھن کے طور پر دیکھتا ہے جس کی مکمل تفہیم ناممکن ہے۔ یہاں طنز اپنے آپ پر کا جملہ نہایت گہرا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنی موجودگی اور اپنی ساخت میں اس قدر منفرد اور غیر روایتی ہے کہ وہ مرد کے ہر تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ شاعر اقرار کرتا ہے کہ عورت کو مکمل طور پر سمجھنا ایک ناممکن خواب ہے۔ ادبی طور پر یہ حصہ وجودی فکر اور جدیدیت کی عورت کی نئی معنویت کا عکاس ہے۔ راشد نے عورت کو محض محبوب یا معشوقہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک کائناتی معمہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ شاعر کا یہ اعتراف دراصل عورت کی انفرادیت اور اس کے اسرار کو تسلیم کرنے کا اعلان ہے۔ 4. لبیب کون ہے تمام رات جس کا ذکر تیرے لب پہ تھا، وہ کون تیرے گیسوں کو کھینچتا رہا، لبوں کو نوچتا رہا، جو میں کبھی نہ کر سکا۔ نہیں یہ سچ ہے، میں ہوں یا لبیب ہو، رقیب ہو تو کس لیے تیری خود آگہی کی بے رایہ نشاط ناب کا، جو صد نوا و یک نوا خرام صبح کی طرح، لبیب ہر نوائے سازگار کی نفی سہی، مگر ہمارا رابطہ وصال آب و گل نہیں نہ تھا کبھی، وجود آدمی سے آب و گل سدا بروں رہے، نہ ہر وصال آب و گل سے کوئی جام یا سبو ہی بن سکا، جو ان کا ایک واہمہ ہی بن سکے تو بن سکے۔ آسان مفہوم: شاعر حسن کوزاگر اپنی محبوبہ جہاں زاد سے مخاطب ہے۔ پوچھتا ہے لبیب کون ہے؟ وہ شخص جس کا ذکر ساری رات تمہارے لبوں پہ تھا، جو تمہارے گیسوں کو کھینچتا رہا، وہ کام کرتا رہا جو کبھی میں نہ کر سکا۔ شاعر فوراً وضاحت بھی کرتا ہے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ لبیب کون ہے یا میرا رقیب ہے، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے وجود میں جو خود آگہی اور نشاط ناب یعنی معصوم و خالص شاعری ہے، وہ کسی لبیب یا کسی بھی رقیب کی مرہون منت نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ لبیب اگرچہ موجود ہے بھی تو وہ تمہارے تخلیقی اور روحانی وجود کو متاثر نہیں کر سکتا، وہ محض ہر نوائے سازگار یعنی ہم آہنگ خوشی کی نفی ہے۔ آخر میں شاعر اعتراف کرتا ہے کہ ہمارا رشتہ جسمانی وصال آب و گل کا نہیں بلکہ روحانی و فکری ربط کا ہے۔ انسان کی حقیقت صرف آب و گل، مٹی اور پانی کا جسم میں نہیں بلکہ اس کے باطن اور اس کے فن میں ہے۔ اگر جسمانی وصل محض ایک وہمہ، فریب یا خیال ہی بن سکے تو وہی کافی ہے، کیونکہ اصل رشتہ روح اور فن کا ہے، جسم کا نہیں۔ جائزہ: اس حصے میں راشد نے کئی جہات کو کھولا ہے۔ اس میں لبیب کا کردار ہے۔
لبیب دراصل ایک علامت ہے، وہ محض ایک رکیب یا محبوبہ کے دوسرے تعلق کی نمائندگی نہیں، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت جہاں صرف ایک مرد کی ملکت نہیں ہو سکتی۔ لبیب دوسرے دی ادر کی علامت ہے جو ہر محبت اور ہر تعلق میں موجود رہتا ہے۔ نمبر 2، وجودی فکر۔ شاعر جسمانی وسائل کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کا اصل رشتہ جسم میں نہیں، روح اور شعور ہے۔ یہاں آب و گل جسم کی علامت ہے، جبکہ اس سے بلند حقیقت فن، خود آگہی اور شعور ہے۔ محبت کا نیا تصور۔ روایتی شاعری میں رکیب ایک منفی کردار ہوتا ہے، لیکن راشد کے ہاں رکیب لبیب ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل مقصد محبوبہ کے وجود کو سمجھنا ہے، جو جسمانی تعلق سے ماورا ہے۔ جدیدیت کی علامت۔ راشد نے محبت کو محض جذباتی یا جسمانی نہیں بلکہ فکری و وجودی تجربہ قرار دیا ہے۔ اس طرح جہاں آزاد اور لبیب دونوں علامتی کردار ہیں جو شاعر کی اندرونی کشمکش اور وجودی سوالات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ حصہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ محبت صرف جسمانی نہیں بلکہ فکری اور روحانی ربط کا نام ہے۔ عورت جہاں ذات ایک آزاد وجود رکھتی ہے جس پر کسی ایک مرد کی جارحداری نہیں۔ لبیب ایک علامت ہے اس حقیقت کی کہ عورت کو مکمل طور پر سمجھنا اور قابو میں لانا ناممکن ہے۔ اصل وسائل جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور تخلیقی ہم آہنگی ہے۔ جہاں ذات، ایک تو اور ایک وہ اور ایک میں، یہ تین زاویے کسی مثلث قدیم کے ہمیشہ گھومتے رہے کہ جیسا میرا چاک گھومتا رہا مگر نہ اپنے آپ کا کوئی سراغ پا سکے۔ مثلث قدیم کو میں توڑ دوں جو تو کہے مگر نہیں، جو سحر مجھ پہ چاک کا وہی ہے اس مثلث قدیم کا۔ آسان مفہوم۔ شاہ حسن قزا گر اپنی محبوبہ جہاں ذات سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک عجیب سا رشتہ ہے، ایک مثلث کی طرح۔ اس مثلث میں تین زاویے ہیں، میں یعنی شاعر، تو جہاں زاد اور وہ لبیب یا رکیب یعنی دوسرا شخص۔ یہ تینوں زاویے ایک پرانے مثلث کی طرح ہمیشہ گردش میں رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے وجود کی حقیقت یا سراغ نہیں پا سکا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو میں اس مثلث کو توڑ دوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسے میرا چاک قزا گر کا پہیہ مسلسل گھومتا ہے، ویسے ہی یہ مثلث بھی گھومتا رہتا ہے۔ جس طرح چاک کا گھومنا میری تخلیق کا سحر ہے، اس طرح یہ مثلث بھی ایک تخلیقی وجودی سحر رکھتا ہے، اس سے نکلنا ممکن نہیں۔ جائزہ۔ اس حصے میں راشد نے یہ دکھایا ہے کہ محبت میں دو افراد کا رشتہ نہیں بلکہ ہمیشہ ایک اور رکیب یا لبیب کا دخل بھی رہتا ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک مثلث قدیم بناتے ہیں جو ازل سے انسانی رشتوں کی حقیقت ہے۔ شاعر اس مثلث کو توڑنا چاہے بھی تو نہیں توڑ سکتا، کیونکہ اس میں فن، تخلیق اور انسانی وجود کی اصل کشمکش پوشیدہ ہے۔ نگاہیں میرے چاک کی جو مجھ کو دیکھتی ہیں گھومتے ہوئے، سبو جام پر تیرا بدن، تیرا ہی رنگ، تیری نازکی برس پڑی، وہ کیمیا گری تیرے جمال کی برس پڑی، میں سیل اندروں سے دھل گیا، میرے دروں کے خلق یوں گلی گلی نکل پڑی کہ جیسے صبح کی اذان سنائی دے۔ آسان مفہوم۔ شاعر کہتا ہے کہ جب وہ اپنے چاک پر کوزے بنانے میں مصروف ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ خود اس کے فن کی نگاہیں اسے دیکھ رہی ہیں، اور اس عمل میں اسے اپنی محبوبہ جہاں ذات کا بدن، اس کی نرمی اور اس کا جمال ہر کوزے، ہر جام، ہر سبو پر جھلکتا محسوس ہوتا ہے۔ جہاں ذات کی خوبصورتی و نزاکت اس پر اس طرح برستی ہے جیسے کوئی جادوئی روشنی اس کے فن میں شامل ہو گئی ہو۔ اس کے نتیجے میں شاعر کو لگتا ہے کہ وہ اندر سے پاکیزہ اور روشن ہو گیا ہے، اس کے باطن کی تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں اور اس کے وجود سے روشنی پھوٹ نکلی۔ یہ روشنی ایسے پھیلی جیسے صبح کی اذان گلی گلی گونجتی ہے۔ جائزہ۔ یہ شاعر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ حسن قزا گر کے فن اور اس کی محبت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ شاعر نے چاک کو صرف برتن بنانے کا اوزار نہیں بلکہ اسے ایک ایسا آئینہ بنایا ہے جس میں وہ اپنی محبوبہ کا حسن، اپنی روح کی کیفیت دیکھتا ہے۔ یعنی اس کا فن صرف مٹی سے نہیں بنتا بلکہ اس کی محبت اور احساسات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ محبوبہ کی نزاکت اور خوبصورتی اس کے فن میں ڈھل کر کوزوں کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اس طرح حسن فن کے لیے ایک طاقت اور توانائی بن جاتا ہے۔ شاعر کو اس لمحے ایسا لگتا ہے جیسے وہ روشنی کے سیلاب سے پاک صاف ہو گیا ہو۔ یہ کیفیت صرف روشنی نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ ہے۔ آخر میں جب وہ کہتا ہے کہ جیسے صبح کی اذان سنائی دے تو اس کا مطلب ہے کہ فن اور محبت کا ملاپ انسان کو نورانی اور پاکیزہ احساس دیتا ہے۔ یوں یہ اشعار بتاتے ہیں کہ حسن قزا گر کے فن میں صرف ہاتھوں کی مہارت نہیں بلکہ اس کی محبت اور دل کی کیفیت بھی شامل ہے۔
جو اس کے فن کو زیادہ معنی خیز اور روحانی بنا دیتی ہے۔ تمام کوزے بنتے بنتے تو ہی بن کے رہ گئے، نشاط اس وصال رہ گزر کی ناگہاں مجھے نکل گئی۔ یہ پیالہ اور صراحی و صبو کا مرحلہ ہے وہ کہ جب خمیر آب و گل سے وہ جدا ہوئے تو ان کی سمت راہ نو کی کامرانیاں ملیں۔ میں ایک غریب کوزہ گر، یہ انتہائے معرفت، یہ ہر پیالہ اور صراحی و صبو کی انتہائے معرفت، مجھے ہو اس کی کیا خبر۔ آسان مفہوم۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے جتنے بھی کوزے، کاسے، صراحیاں، صبو بنائے وہ سب بالآخر تیری ہی صورت اختیار کر گئے، یعنی میری تخلیق کا حاصل صرف تو جہاں ذات ہے۔ پھر اچانک ایک لمحہ ایسا آیا کہ اس وساکر سے شاعری نے مجھے پوری طرح نگل لیا، جیسے میں اپنی ہستی کو بھول گیا ہوں۔ وہ لمحہ دراصل فن کی وہ منزل ہے جب ایک کوزہ صرف مٹی کا برتن نہیں رہتا بلکہ اپنی اصل سے جدا ہو کر ایک نئی سمت اور نئی زندگی پا لیتا ہے۔ لیکن میں ایک غریب کوزہ گر ہوں، ان سب معنوں اور اس انتہائی معرفت کو کہاں سمجھ سکتا ہوں۔ تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ یہ بند اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ حسن کوزہ گر کے نزدیک فن اور عشق ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ ہر کوزہ اور صراحی میں وہ اپنے محبوبہ کی جھلک دیکھتا ہے، یعنی اس کے فن کی معراج صرف محبوب کا حسن ہے۔ وصال کی شدت اسے اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں انسان اپنی ذات بھول کر فنا کی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے۔ شاعر یہ بھی مانتا ہے کہ فن اپنی تخلیق کے بعد ایک نئی زندگی اور پہچان حاصل کر لیتا ہے جو خالق سے الگ ہوتی ہے۔ آخر میں وہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ سب کچھ معرفت کے اسرار ہیں، ان کی گہرائی کو سمجھنا اس جیسے ایک غریب فنکار کے بس کی بات نہیں۔ جہاں ذات انتظار آج بھی مجھے ہے کیوں وہی مگر، جو 9 برس کے دورِ ناسزا میں تھا۔ اب انتظار آنسوؤں کے دجلہ کا، نہ گمراہی کی رات کا۔ شب گناہ کی لذتوں کا اتنا ذکر کر چکا، وہ خود گناہ بن گئیں۔ حلب کی کارواں سرا کے حوض کا، نہ موت کا، نہ اپنی شکست خوردہ ذات کا۔ ایک انتظار بے زماں کا تار ہے بندھا ہوا، کبھی جو چند ثانیے زمان بے زماں میں آ کے رک گئے تو وقت کا یہ بار میرے سر سے بھی اتر گیا۔ آسان مفہوم۔ شاعر حسن کوزہ گر جہاں ذات سے مخاطب ہے اور کہتا ہے مجھے آج بھی ایک انتظار ہے، مگر یہ ویسا نہیں جیسا 9 برس کی طویل اذیت اور ناانصافی کے زمانے میں تھا۔ اب میرا انتظار آنسوؤں کی ندی دجلہ، گناہ کی راتوں یا شب عیش کی لذتوں کا نہیں رہا، کیونکہ میں ان سب کا ذکر اتنی بار کر چکا ہوں کہ اب وہ میرے لیے اپنی حیثیت کھو چکے ہیں اور خود گناہ بن گئے ہیں۔ اب میرا انتظار نہ حلب کی کارواں سرا کے حوض کا ہے، نہ موت کا، نہ اپنی شکستہ ذات کا۔ میرا انتظار ایک بے زمان انتظار ہے، ایسا انتظار جو وقت کی قید سے آزاد ہے، جو کبھی چند لمحوں کے لیے مجھے یہ بے زمان کیفیت نصیب ہوتی ہے تو وقت کا سارا بوجھ میرے کندھوں سے اتر جاتا ہے۔ جائزہ۔ پہلے شاعر کا انتظار مادی و نفسانی خواہشات سے جڑا تھا، گناہ، لذتیں، جسمانی وصال وغیرہ۔ اب اس کا انتظار ان سب سے بلند ہو کر ایک روحانی اور ماورائی کیفیت میں ڈھل گیا ہے۔ شاعر نے بار بار گناہ، لذت اور شب گمراہی کا ذکر کیا، مگر اب وہی چیزیں اس کے لیے بامعنی اور خود گناہ بن گئی ہیں۔ یہاں شاعر ایک وجودی بیزاری کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ شاعر اب کسی مادی جسمانی وصال کا منتظر نہیں، بلکہ وہ وقت سے ماوراء ایک لمحے کا منتظر ہے، جہاں انسان فنا کی کیفیت میں داخل ہوتا ہے اور وقت، موت اور ذات سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک صوفیانہ اور فلسفیانہ کیفیت ہے۔ کبھی جو چند ثانیے زمان بے زماں میں آ کے رک گئے سے مراد ہے کہ شاعر کو کبھی کبھی ایسے روحانی لمحے مل جاتے ہیں یہاں وقت رک جاتا ہے۔ اس لمحے میں وہ اپنے وجود کا بوجھ ہلکا محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا صوفیانہ یا روحانی تجربہ ہے جو فن، عشق اور معرفت کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے۔ اس بند میں شاعر اپنے سفر حیات اور فکر میں تبدیلی دکھاتا ہے۔ پہلے اس کا انتظار مادی اور گناہی لذتوں کا تھا، مگر اب وہ سب بے معنی ہو چکے ہیں۔ اب وہ ایک ایسے انتظار میں ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے، یعنی ایک ماورائی اور روحانی تجربہ۔ یہ شاعر کی زندگی میں جسمانی محبت سے روحانی معرفت کی طرف سفر کو ظاہر کرتا ہے۔ تمام رفتہ و گذشتہ صورتوں، تمام حادثوں کے سست قافلے میرے دلوں میں جاگ اٹھے، میرے دلوں میں ایک جہانِ بازیافتہ کی ریل پیل جاگ اٹھی۔
بہشت جیسے جاگ اٹھے خدا کے لاشعور میں جاگ اٹھا غنودگی کی ریت پر پڑا ہوا، غنودگی کی ریت پر پڑے ہوئے وہ کوزے جو میری وجود سے بروں تمام ریزہ ریزہ ہو کے رہ گئے تھے میرے اپنے آپ سے فراق میں، وہ پھر سے ایک کل بنے کسی نوائے سازگار کی طرح، وہ پھر سے ایک رقص بے زماں بنے، وہ رویت ازل بنے۔ آسان مفہوم۔ شاعر کہتا ہے میرے اندر درون ذات وہ سب پرانی صورتیں اور گزرے ہوئے ہاتھ سے دوبارہ جاگ اٹھے، جیسے ایک سست قافلہ پھر چلنے لگے۔ میرے باطن میں ایک نیا جہان بن گیا، جیسے خدا کے لاشعور میں اچانک بہشت بیدار ہو جائے۔ میں جو غفلت اور غنودگی کی ریت پر بکھرا ہوا پڑا تھا یکجک جاگ اٹھا۔ وہ کوزے فن پارے تجربے اور تخلیقیں جو میرے وجود سے باہر میرے اپنے آپ سے جدائی میں ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، وہ دوبارہ جڑ گئے، پھر ایک کل کامل وحدت بن گئے۔ یہ سب ایک ہم آہنگ نغمے اور ایک بے زمان رقص اور ازلی رویت کی طرح پھر سے زندہ ہو گئے۔ جائزہ: حادثہ کو سست قافلہ۔ شاعر کے ماضی کے تمام واقعات، یادیں اور ٹوٹے ہوئے لمحے ایک نئے شعور میں پھر سے بیدار ہو جاتے ہیں، جہاں شاعر کا باطن ایک تاریخ حیات کا خزانہ بن جاتا ہے۔ خدا کے لاشعور میں بہشت کا جاگنا یہ نہایت علامتی تصور ہے۔ شاعر اپنے تخلیقی قوت کو خدائی تخلیق سے تشبیہ دیتا ہے۔ جیسے خدا کے لاشعور سے کائنات اور جنت وجود میں آتی ہے، ویسے ہی شاعر کے لاشعور سے نئے فن پارے، نئے خیالات اور نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ غنودگی کی ریت پر پڑے کوزے۔ یہ کوزے شاعر کی ٹوٹی ہوئی تخلیقات، ادھورے خواب ہیں۔ وہ اس کی اپنی ذات سے جدا ہو کر ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ کوزوں کا کل بن جانا یہ علامت ہے کہ شاعر کا فن و تجربہ دوبارہ یکجا ہو گیا ہے، بکھرا ہوا وجود ایک کل میں بدل گیا ہے۔ نوائے سازگار، رقص بے زماں، رویت ازل، یہ سب صوفیانہ تخلیقی کیفیت کی طرف اشارہ ہیں۔ شاعر کا فن وقتی نہیں بلکہ ازلی اور بے زمانے حقیقت کا عکس ہے۔ اس کا تخلیقی عمل ایک کائناتی رقص اور ازلی صدائے ہستی سے جڑ جاتا ہے۔ اس حصے میں شاعر اپنی تخلیقی اور روحانی بیداری کو بیان کرتا ہے۔ بکھرے ہوئے خواب اور ٹوٹے ہوئے تجربے دوبارہ ایک کلی وحدت میں ڈل جاتے ہیں، جیسے بکھرے کوزے ایک مکمل شکل اختیار کر لیں۔ یہ بیداری صوفیانہ اور تخلیقی دونوں پہلو رکھتی ہے۔ یہاں شاعر اپنے فن کے ذریعے وجودی کثرت کو وحدت میں بدل دیتا ہے، وقت سے ماورا ایک ازلی رقص کا حصہ بن جاتا ہے۔ محاصل: نیم راشد کی نظم حسن کوزہ گر۔ حصہ سوم میں شاعر نے عشق، فن اور ودیع کرب کو ایک ساتھ باندھا ہے۔ حسن کوزہ گر اپنی محبوبہ جہازاد کے ساتھ گزارے گئے لمحوں کو یاد کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ ان لمحات نے اسے وقتی سکون اور وقت کے بہاؤ کے خلاف ایک خوشی بخشی۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس کا فن دراصل اس کی محبوبہ کے حسن و نزاکت کا عکس ہے۔ اس کے بنائے ہوئے کوزے صرف مٹی کے برتن نہیں بلکہ عشق کی تخلیقی توانائی اور جمالیاتی تجربے کی علامت ہیں۔ اس حصے میں شاعر وجودی پہلو کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وقت اور فنا سب غالب ہیں، مگر عشق اور فن وقت کو شکست دے کر بقا حاصل کر لیتے ہیں۔ وصال کے لمحے اور فن کی تکمیل اسے ایک روحانی تجربہ عطا کرتے ہیں، جو صرف لذت نہیں بلکہ معرفت کی ایک جھلک ہے۔ آخر میں کوزہ گر جس کے ساتھ مان لیتا ہے کہ وہ صرف تخلیق کرنے والا ہے، حقیقت اور معرفت کی گہرائیاں اس کی سمجھ سے باہر ہیں۔ یوں یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ عشق اور فن مل کر انسان کو لمحاتی زندگی سے نکال کر ایک دائمی اور روحانی حقیقت سے جوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ حصہ سوم نیم راشد کی نظم حسن کوزہ گر کا ختم ہوتا ہے۔ اس میں جو آخر پہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ عشق کی بنا پہ ناممکن ہے، اور یہی چیز پوری نظم میں ہمیں دکھائی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نیم راشد کا یہ خیال جو ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔